الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال أيضا في موضع آخر: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وقال أيضا في موضع آخر: إذا فات الحياء فافعل ما شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام، عمائدین شہر اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، 15 شعبان المعظم کی آج تاریخ ہے، 14 فروری ہے. ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ آج کا دن جو 15 شعبان ہے اور جو رات گزری ہے، جسے ہم آپ شب برات کہتے ہیں، اس تعلق سے پچھلے جمعہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہے. کچھ وہ باتیں جو رہ گئی تھی آج کے جمعے میں انشاءاللہ وہ باتیں بھی آ جائے گی. لیکن شب برات یا شعبان کے موضوع پر کچھ باتیں پیش کرنے سے پہلے 2 اہم پیغام آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے جو کہ بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ آج کی جو تاریخ ہے 14 فروری، ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ وہ تاریخ ہے جس دن ایک عیسائی تہوار منایا جاتا ہے جسے ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے. یہ کیا ہے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا، اور یہ کیسی لعنت ہے، اور اس میں ہمارا معاشرہ، خصوصاً جو ہمارے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، جو بچے اور بچیاں ہیں، کتنے ملوث ہیں، اور اس کی حقیقت کو ہمیں سمجھنا ہوگا. ویلنٹائن ڈے جس کو یوم محبت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے یوم محبت نہیں بلکہ آج کی تاریخ کو عالمی یوم عریانیت کہا جائے، عالمی یوم عریانیت کہا جائے. آج کا دن بے حیائی کا دن، فحاشی کا دن، عریانیت کا دن ہے. یہ نام اور لیبل تو اتنا اچھا ہے کہ یوم محبت کا دن، اور وہ بھی کیسی محبت؟ جو ناجائز، جو حرام محبت. کوئی رشتہ نہیں، ایک اجنبی لڑکا، اجنبی لڑکی، دونوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں، لیکن ایک ناجائز اور ایک حرام محبت کے رشتے کی بنیاد پر اور اس کے اظہار کے لیے جو پھول پیش کیا جاتا ہے وہی ویلنٹائن ڈے. لیکن اس ویلنٹائن ڈے کی آڑ میں، یوم محبت کی آڑ میں کتنی عریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے اور کتنی بے پردگی کو، فحاشی کے کام کو فروغ دیا جا رہا ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے اندازہ نہیں ہے. غیروں کو چھوڑ دیجئے، اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہمارے سماج کے مسلم لڑکے اور لڑکیاں اس میں ملوث ہے اور ایک ناجائز محبت کو پروان چڑھایا جاتا ہے. اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ایک حرام کام پر ایک ناجائز محبت کے اظہار کو کلچر اور تہذیب کا نام دیا جاتا ہے، اچھا سمجھا جاتا ہے. سوچنے کی بات. لیکن اس کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کب سے شروع ہوا اور یہ کب سے رائج ہوا ہے؟ تھوڑا سا اتہاس آپ کو جاننا بہت ضروری ہے، اور جب اس کے اتہاس کو ہم اور آپ جانیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا. اور آج ہم اور آپ اپنے ان نوجوانوں سے کہیں گے کہ آج توبہ کر لیجئے، کتنا خطرناک ہے یہ، اور یہ عذاب الہی ہے. یہ اس کو ہم اور آپ ہلکے میں نہ لیں. رومن بادشاہ ایک تھا جس کا نام کلاؤڈیس کہا جاتا ہے.
اس کی ایک تمنا اور چاہت یہ تھی کہ ہمیشہ اس کے پاس ایک فوج ہو، سپاہیوں کی جماعت ہو، وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن لوگ اپنے گھر بار کو، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو چھوڑ کر اس کے پاس رہنا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ اس نے اپنے فوج اور سپاہیوں پر یہ پابندی لگا دی کہ کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، جب شادی نہیں ہوگی تو بیوی بچے نہیں ہوں گے، لہذا وہ گھر سے دور رہے گا اور ہماری فوج میں ہمیشہ شامل رہے گا، ہماری خدمت پر مامور رہے گا۔ لیکن شادی اور بیاہ اور نکاح تو انسانی ایک تقاضا ہے، اس کے بنا انسان نہیں رہ سکتا ہے۔ تو اس کی فوج میں جو سپاہی تھے جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہاں سینٹ ویلنٹائن نامی ایک مقامی چرچ تھا، وہاں ایک پادری رہا کرتا تھا، ایک عیسائی پادری۔ چنانچہ ان غیر شادی شدہ جو سپاہی تھے انہوں نے اس پادری سے درخواست کی کہ آپ ہماری چپکے سے شادی کرا دیجئے، اور اس پادری نے کئی سپاہیوں کی شادی کرائی۔ جب رومن بادشاہ کلاؤڈیس کو معلوم ہوا کہ اس پادری نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور ان غیر شادی شدہ سپاہیوں کی شادی کروا دی ہے، تو اس جرم میں، حکم کے خلاف ورزی کے جرم میں، اس رومن بادشاہ نے اس پادری کو جیل میں ڈال دیا۔ اب جب جیل میں ڈالتا ہے تو اب جیل میں جانے کے بعد اسے جیلر کی بیٹی سے محبت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس جرم میں، اس ناجائز محبت کے جرم میں دونوں کو اسی دن یعنی 14 فروری کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ ایک بدکار انسان، ایک زانی انسان جس کی موت پر، سزائے موت پر اس دن کو یعنی 14 فروری کے دن کو اس کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ سوچئے ذرا، جس کے پاس کوئی اخلاق نہیں، کوئی کردار نہیں، جو انسان ناجائز محبت میں گرفتار تھا اور اسے اس کی بنا پر اسے سزائے موت دی گئی ہو، اس کی یاد کے طور پر عیسائیوں کے یہاں تہوار منایا جاتا ہے، اور ہم بھی بہت خوشی سے شامل ہوتے ہیں، ہم بھی خوشی سے شامل ہوتے ہیں، اور ہم بھی اپنی ناجائز محبت کو فروغ دیتے ہیں۔ وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، وہ بچے اور بچیاں، ان سے گزارش ہے کہ یہ ناپاک جو آپ کی عصمت، آپ کی عزت کو لوٹنے والا یہ رسم ہے، جو ایمان کو لوٹنے والا، آپ نے دیکھا نہیں آئے دن اس طرح کے واقعات، چند دن پہلے کی بات ہے، زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں، بلکہ آپ لوگوں نے اکثرہا نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا کہ ایک برقع پوش لڑکی، ایک برقع پوش خاتون جو کالج کی طالبہ ہے، 3 بدماشوں نے اسے بلایا، اور اس کے بعد کالج کے پیچھے جب اسے بلاتے ہیں تو وہ 3 بدماش اسے کار میں بٹھا کر لے جاتے ہیں، 3 دن تک اس کی عصمت دری کی جاتی ہے، بعد میں اس کی لاش ملتی ہے۔ اس طرح کے واقعات تو ہزاروں مل جائیں گے، بلکہ اگر کہا جائے تو شاید جھوٹ نہ ہو، ایک مسلم سازش رچی جا رہی ہے، ایک سازش رچی جا رہی ہے کہ کس طرح ان سے ایمان کو چھینا جائے، ان کی عزت اور ان کی عصمت سے کھیل کیا جائے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا، ہم اور آپ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یہ ہمیں اور آپ کو حیا کا درس دیتا ہے، ہمارا دین ہمیں حیا کا درس دیتا ہے، پاک دامنی کا درس دیتا ہے، جائز محبت کو پروان چڑھانے کی دعوت دیتا ہے۔ ہمیں اگر اتنا ہی شوق ہے کہ محبت کے اظہار کے لیے پھول اگر ہم پیش کریں تو کیوں نہیں ہم اپنی بیوی کو پیش کر دیں، وہ بیوی جو آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے دل و جان سے آپ کی خدمت کرتی ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو جو جائز محبت ہے اگر آپ اسے پھول پیش کریں گے تو یقین مانیے میاں بیوی کے درمیان جو ہمیشہ یہ شکایتیں ہوتی ہے وہ کبھی وہ شکایت نہیں آئے گی، اور وہ اور زیادہ تن من دھن سے، دل و جان سے آپ کے اور آپ کے بچے کا سیوا کرے گی۔ اب یہ کیجئے نا، جس سے ہمارا کوئی ریلیشن نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، ایک ناجائز محبت کی بنیاد پر۔ اس لیے میں خاص طور سے ان نوجوانوں سے، ان بچوں سے اور گارجین سے، یہاں چونکہ گارجین ہے ان سے گزارش کروں گا کہ اگر ہمارے بچے اور بچیاں، لڑکے اور لڑکیاں اس اگر حرام کام میں ملوث ہے تو اللہ کے واسطے ہم اور آپ سترک ہو جائیں، ورنہ کب ان بچوں سے ایمان سلب ہو جائے، عزت اور عصمت سے کھلواڑ ہو جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ دوسری بات جو اہم اور بہت ضروری بات ہے، ہم اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اس فروری کے مہینے میں 10ویں اور 12ویں کا ایگزام چل رہا ہے، میٹرک اور انٹر کا ایگزام چل رہا ہے، اور اکثرہا اس ایگزام میں 10ویں اور 12ویں کا جو ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، ہماری بچیاں بھی شامل ہوتی ہیں، بڑی بڑی بچیاں ہوتی ہیں۔ گارجین حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے آپ کسی اور کے سہارے اپنے بچیوں کو امتحان گاہ میں نہ بھیجیں۔ امتحان گاہ تک آپ اپنے بچیوں کو، خاص طور سے جو نوجوان بچیاں ہیں اور سبھی بڑی ہوتی ہیں، میٹرک اور انٹر کے اندر کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوگی، اس بات کو ہم اور آپ جو ہے اہمیت کے ساتھ سمجھیں اور سنیں کہ ہم اپنے بچیوں کو جب جائیں تو ساتھ میں جائیں، لائیں تو ساتھ میں لائیں۔ زمانہ کتنا خراب چل رہا ہے ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔
ہم اور آپ کسی کے سہارے نہ بھیجیں اور کسی گروپ کے سہارے بھی نہ بھیجیں. یا آج کل گروپ چلتا ہے لڑکیوں کا لڑکوں کا گروپ چلتا ہے, اس لیے کہ اس میں بشکل ودیارتھی بہت سارے بدماش بھی ہوتے ہیں, نہ جانے کون کب ٹارگٹ بنا لیا جائے اور کیا ہو سکتا ہے. اس لیے گارجین حضرات جتنے بھی ہیں سبوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کی بچی ہے تو خود جائے اور خود اسے لائے. کام ہر جگہ کر دے چلے گا, لیکن ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے, ہماری بچیوں کی عصمت اور عزت خطرے میں پڑ جائے, یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے ہم اور آپ اپنے کام کو ہر جگہ کر کے جتنا ہو سکے ہم ساتھ میں جائیں, ساتھ میں لاویں. تو یہ اہم 2 پیغام تھا جو آپ کے سامنے پیش کرنا بہت ضروری تھا, جس پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینا بہت ضروری ہے. اب آئیے, جو پچھلے جمعہ شب برات اور اسی طرح شعبان المعظم اور روزے کے تعلق سے بہت تفصیلی بات آپ کے سامنے آ چکی ہے, چند اہم باتیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے جو رہ گئی تھی پچھلے جمعہ. قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی, اللہ فرماتے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اللہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے کتاب مبین کی. حامیم یہ حروف مقطعات میں سے آتے ہیں. حروف مقطعات جس کا معنی اور مراد مطلب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے, اور کئی صورتوں کی شروع میں اس طرح کے حروف آتے ہیں, حروف مقطعات کہا جاتا ہے انہیں. حامیم یہ سورہ دخان ہے. سورہ دخان یا 25ویں پارے کی یہ سورہ ہے جس کا آغاز ہوتا ہے حامیم والکتاب المبین. جب سورہ دخان کا تذکرہ آیا تو ایک اہم فضیلت سن لیجئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو رات میں سورہ دخان پڑھتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اس کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں. یہ اہم فضیلت ہے. اسی سورہ کا آغاز ہوتا ہے, اللہ فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین, کہ قسم ہے کتاب مبین کی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے قرآن پاک کو مبارک رات میں, برکت والی رات میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا. اب یہ برکت والی رات سے کون سی رات مراد ہے؟ لیلۃ مبارکہ, مبارک رات, برکت والی رات, اس رات سے کون سی رات مراد ہے؟ تو بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس مبارک رات سے مراد شب برات ہے, لیکن اکثرہا اور جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس مبارک رات سے شب قدر مراد ہے. اور اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک سورہ نازل فرمائی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیکن شب برات اور شب شعبان کا جو روزہ ہے, یہ جو رات ہے, بھلی اس لیلہ مبارکہ یعنی مبارک رات سے شب برات مراد نہ ہو, لیکن احادیث کے اندر تقریباً 14 صحابہ کرام سے اس رات کے تعلق سے اور دن کے تعلق سے اس کی فضیلتیں آئی ہیں. 14 صحابہ کرام سے کئی روایات موجود ہیں. یہ بات الگ ہے کہ وہ تمام کی تمام روایتیں ضعیف ہے, لیکن یہ محدثین کا اصول ہے کہ جب بہت ساری حدیثیں جو ضعیف ہو اور ایک امر کے متعلق ہو تو وہ ساری کی ساری ضعیف حدیثیں مل کر حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ شب برات اس تعلق سے ہمارے درمیان 3 جماعتیں پائی جاتی ہیں. ایک جماعت تو وہ ہے جو اثر نو ان چیزوں کو وہ مانتی ہی نہیں ہے. اس گروہ کا ماننا ہے کہ یہ شب برات کچھ نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ روزہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یعنی ان کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جبکہ 14 صحابہ کرام سے اس طرح کی روایتیں موجود ہیں. لہٰذا یہ کم علمی کی بات ہے کہ سرے سے انکار کر دے کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں, کوئی اہمیت نہیں, روزے کی کوئی حقیقت نہیں, کوئی اہمیت نہیں. تو ایک گروہ تو وہ ہے, اور دوسری جماعت اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اس رات کو اور بڑھا چڑھا کر شب برات کو شب قدر سے زیادہ وہ گروہ اس رات کو اہمیت دیتا ہے. اور یہ بھی ٹھیک نہیں. جس کا جو مقام ہے وہ مقام دیا جائے, نہ اسے کم کیا جائے نہ اسے بڑھایا جائے. لیکن جمہور علماء کا جو راستہ ہے وہ اعتدال کا راستہ ہے. جمہور علماء کا جو راستہ ہے وہ اعتدال کا راستہ ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ سرے سے انکار کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یعنی اس رات کی اہمیت کو نظر انداز کر دینا یا شعبان کے روزے کو نظر انداز کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اور اس رات کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرنا کہ بالکل دیوالی کی طرح منایا جائے, اور بالکل ایسا لگے کہ شب قدر سے زیادہ اس کی اہمیت ہو, جس سے اس شب قدر جو رمضان میں آنے والی رات ہے اس کی اہمیت کم ہو جائے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے اعتدال کا بیچ کا راستہ جمہور علماء نے نکالا ہے, اور وہ وہی راستہ ہے جو آپ کے سامنے کئی بار بتایا گیا کہ اس رات کے اندر ہم ضرور عبادت کریں, ہم روزہ ضرور رکھیں, لیکن اس رات کو جس طرح ہم لوگ مناتے ہیں اس طرح نہ منائے. ہم لوگ کس طرح مناتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے آتا ہے کہ پوری زندگی ایک مرتبہ جنت البقیع گئے,
وہ روایت میں نے آپ کے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ یہاں اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے. جب رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نیند کھلتی ہے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی بستر پر نہیں ہے. جب تلاشا تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ تمہیں اس بات کا ڈر ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے, یعنی تمہارے یہاں آج باری ہے, تمہیں چھوڑ کر ہم کسی اور بیوی کے یہاں چلے جائیں گے, اس بات کا ڈر ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کہاں گئے تھے؟ تو پوری بات بتائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آج شب برات ہے, آج کی رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی مثال دی ہے, جس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ جن کے پاس تقریباً 20,000 سے زائد بکریاں تھیں. ایک یہ جو سر ہے کئی ہزار لاکھوں کی تعداد میں بھی یہ بال ہو سکتے ہیں, سوچئے ذرا. اور جو بکریاں ہوتی ہیں ان کی پشت پر تو کئی لاکھ بال ہوں, اور 20,000 سے زائد. کہا جاتا ہے کہ جب ان کی بکریاں نکلا کرتی تھی تو دو پہاڑوں کے درمیان جو درہ ہوتا ہے وہ پورا کا پورا درہ بھر جایا کرتا تھا. اس کی مثال دی کہ اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں اور بندوں کی مغفرت کرتے ہیں, ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. تو میں گیا تھا اپنے آباء و اجداد کی مغفرت کے لیے اور ان کی دعا کے لیے. تو یہ جو حدیث ہے, اب سوچئے ذرا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنہا گئے, اکیلے گئے, کسی کو ساتھ نہیں لیا. لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ پوری جماعت لے کر جاتے ہیں. یہ بات کیوں کہی جاتی ہے؟ اس لیے کہ قبرستان کی زیارت کرنا یہ مستحب ہے اور جانا چاہیے. بار بار آدمی کو جب موقع ملے جانا چاہیے. اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ ان کے لیے جب فاتحہ پڑھیں گے, جب قرآن یا جو بھی آپ کو یاد ہو پڑھیں گے تو ان کو راحت ہوگی, یہ ان کے لیے ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں خوف خدا اور ہمیں موت کی یاد آئے گی, ہم سدھریں گے, جو ہمارے اعمال بگڑے ہوئے ہیں وہ سدھر جائیں گے. یہ دونوں فائدہ ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم تنہائی میں جائیں گے. اور جب جماعت بنا کر جائیں گے تو وہاں اللہ کا خوف نہیں, موت کی نہیں یاد آتی ہے, بلکہ ہمیں وہاں بدماشی سوچتی ہے, اور وہاں جا کر بھی ہم بدماشی کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنہا گئے. آپ بھی جائیے تو تنہا جائیے, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو دعوت بھی نہیں دی کہ ابو بکر ہمارے ساتھ چلو, عمر چلو, عثمان چلو یا علی چلو. گئے تنہا گئے, آپ جائیے, اکیلے جائیے, کوئی منع نہیں ہے. پوری زندگی ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ زندگی میں کبھی کبھار ہو جائے تو جائے, کوئی منع نہیں ہے. لیکن ہر سال اس کو لازم سمجھ لینا, ہر سال لازم سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو شب برات کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا. اعمال کی پیشی کے تعلق سے آتا ہے کہ 15 شعبان, یا آج 15 شعبان ہے, 15 شعبان کو وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں. چنانچہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے. تو 15 شعبان کو جو بندوں کی اعمال پیش ہوتے ہیں, اور آپ نے ایک اور حدیث سنی ہوگی کہ پیر اور جمعرات کو بھی بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. پیر اور جمعرات کو بھی یہ دونوں پیشی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیر اور جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے. پیر اور جمعرات کا بھی معمول تھا. تو اب یہ جو پیشی ہے, چاہے وہ 15 شعبان یا آج کا جو دن ہے, چاہے آج کے دن پیشی ہو یا پیر اور جمعرات کو پیشی ہو, بہرحال دونوں میں پیشی ہوتی ہے. اعمال دونوں دن پیش کیے جاتے ہیں. ایک سالانہ پیشی ہوتی ہے اور ایک ہفتہ واری پیشی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ سوموار یعنی پیر اور جمعرات کو جو بندوں کی اعمال پیش ہوتے ہیں یہ تفصیلی اعمال ہوتے ہیں مکمل طور, اور 15 شعبان کو جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں یہ صرف اجمالی طور پر. فرق اتنا ہے, لیکن بہرحال اعمال 15 شعبان کو بھی پیش ہوتے ہیں اور اسی طرح پیر اور جمعرات کو بھی پیش ہوتے ہیں. شب برات یہ بجٹ کی بھی رات ہے, یہ بجٹ کی بھی رات ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ تعالیٰ اس رات میں بجٹ بناتے ہیں. بجٹ کس کو کتنا رزق ملے گا. اسی لیے آپ نے وہ حدیث سنی پچھلے جمعہ کہ سمائی دنیا پر ایک منادی اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور ایک منادی آواز لگاتا ہے کوئی ایسا بندہ جسے رزق چاہیے, میں اسے آج رزق دوں گا. کوئی ایسا بندہ جو پریشان ہو اس کی پریشانی کو دور کروں گا. یہ ندا لگائی جاتی ہے حتی یطلع الفجر, فجر تک. لہذا فقہاء نے لکھا ہے, مفسرین نے لکھا ہے کہ آج کی جو رات ہو جو گزر چکی ہے, جو شب برات, یہ بجٹ کی رات ہے. بجٹ بنتا ہے. لہٰذا جو انسان بے اولاد ہے, جو پریشان حال ہے, اسے چاہیے کہ
دیکھیے جب بجٹ بنتا ہے تو بجٹ بننے کے دوران تو سنشودھن ہو سکتا ہے، لیکن جب بجٹ بن کر مکمل ہو جائے اور جب راشٹرپتی کا اس پر مہر لگ جائے تب مشکل ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے، یعنی 15 شب برات ہے، بجٹ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور اس پر مہر کب لگائی جاتی ہے؟ شب قدر کو۔ اتنا لمبا زمانہ ہے، اسی لیے لکھا ہے کہ جیسے دن ہوتا ہے تو سب سے پہلے طلوع آفتاب سے پہلے صبح صادق نکلتا ہے، ہم آپ بھی جانتے ہیں، اور اس کے بعد ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور صبح صادق کے بعد دھیرے دھیرے روشنی جب بڑھتی ہے تو ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ سورج بھی نکل آتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ سورج غروب بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین کا یہ ماننا ہے کہ جب 15 شعبان آتا ہے تو 15 شعبان کے بعد گویا رمضان المبارک کے انوار و برکات کی صبح صادق ہو جاتی ہے، اور جب رمضان کی 1 تاریخ ہوتی ہے، 1 رمضان جب آتا ہے تو وہ انوار و برکات کا سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور جب 27 کا شب یعنی جسے ہم شب قدر کہتے ہیں اس وقت انوار و برکات کا سورج جو ہے غروب ہو جاتا ہے۔ تو بجٹ بننا شروع ہوا، لہٰذا جو لوگ پریشان حال ہے، جو بے ولد ہے، جو جس لائن سے بھی پریشان ہے، یہ وقفہ جو ہے 15 شعبان سے لے کر 27 رمضان المبارک تک یہ مکمل جو دورانیہ ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بجٹ بنے گا۔ کس کو مرنا ہے، کسے آنا ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا، کیا ملے گا، یہ سارا فیصلہ اللہ تعالیٰ اس رات سے شروع کرتے ہیں اور شب قدر میں جا کر مہر لگا دیتے ہیں۔ قبرستان جانے کا معاملہ بھی آ چکا ہے، اور اسی طرح شب برات جو بجٹ کی رات ہے اس کے تعلق سے بھی یہ ساری باتیں آ چکی ہے، لیکن شب برات میں جو خرافات ہم اور آپ کرتے ہیں، بہت سارے خرافات، کتنے خرافات کو بیان کیا جائے، 5 اور 6 خرافات جو میں نے مطالعہ کیا، میں نے دیکھا، تو انسان آپ بھی سنیں گے تو آپ کا ہوش اڑ جائے گا، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم لوگ پتہ نہیں اسلام مذہب میں ہے بھی کہ نہیں۔ ایک تو وہ خرافات جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، جسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چند خرافات ایسے ہیں کہ جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کہ آخر ان کے دل میں کیا نیت ہوتی ہے۔ میں چند خرافات میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اور ایسے خرافات ہیں کہ انسان ان خرافات کے کرنے سے لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اسلام سے نکل جائے۔ ایسے خرافات، ایسے بدعات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بیوہ عورت ہوتی ہے، بیوہ عورت، یہ ماننا ہے کہ اس رات میں بیوہ عورت بن سور کر بیٹھتی ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کے شوہر کی روح آئے گی۔ سوچئے ذرا، اب کیا اس پر تفصیلی بات کی جائے، وقت نہیں ہے۔ تو ایک یہ بھی خرافات ہوتا ہے۔ ایک دوسرا ہے کہ گھر میں بسترا لگا دیا جاتا ہے شب برات کو، کیوں؟ اس نیت سے کہ ہمارے گھر کے جو مرحومین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے روحیں آئیں گی اور آرام کریں گی، ان کے اعمال اگر اچھے ہوں گے تو وہ جنت میں آرام کر رہے ہوں گے، بقیہ اللہ ہی حال پر رحم فرمائے۔ اور ایک اور جو ہے، مرحومین کا من پسند کھانا بنایا جاتا ہے تاکہ ان کی روحیں آئیں گی اور وہ کھائیں گی۔ بھائی دنیا کا کھانا ان کو کیا ضرورت ہے، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنتی غذا تیار کر رکھا ہے، یہ دنیا کے کھانا کھانے کے لیے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہوگا، اور جب ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور انہیں جنتی غذا کھلا رہے ہوں گے، یہ ہمارا کھانا کھانے کے لیے وہ تو نہیں آئیں گے۔ یہ ماننا، یہ عقیدہ ہے، اتنے اہم خطرناک جو ہے لوگوں کا ماننا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے اور یہ کرتوت ہے کہ قبروں پر جاتے ہیں تو نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں۔ انرجی کو بچا کر رکھیے، اس طرح کی تکبیریں اس وقت کام آئیں گی انرجی جب اسلام پر خطرہ آنے لگے، اس لیے اس انرجی کو باقی رکھیے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قبرستان جائے تو ان کے لیے کچھ اصالِ ثواب کیجیے، آپ کو جو یاد ہے، جو الحمد شریف یاد ہے، صورتیں یاد ہے، وہ پڑھیے اور انہیں بخشیے۔ وہاں جا کر نعرے تکبیر اللہ اکبر لگانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اور میں بتاؤں کہ شب برات کو کسی امام کی اقتداء میں ہزاری نماز پڑھنا، ہزاری نماز، اب یہ ہزاری نماز کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ امام صاحب کو پکڑا اور کہا کہ آپ نماز پڑھائیے جماعت کے ساتھ، نفل کی نماز، چونکہ نفل کی نماز، اور وہ اس ارادے سے، اس نیت سے نماز پڑھی جاتی ہے کہ آج جو ہم 2 رکعت نماز یہ پڑھ رہے ہیں امام صاحب کی اقتداء میں، تو پچھلی جو ہماری نمازیں قضا ہو چکی ہے، چھوٹ چکی ہے، وہ ساری کی ساری معاف ہو جائے گی، وہ ساری کی ساری معاف ہو جائے گی۔ اتنا شارٹ کٹ راستہ جو ہے اپنایا گیا ہے، اتنا شارٹ کٹ۔ اب پتہ نہیں کسی صاحب نے بتایا، اب نام نہیں کہا جائے، لیکن وہ صاحب بھی یہاں موجود ہے، انہوں نے بتایا کوئی صاحب ہے یہیں کے، کوئی پڑوس کے ہیں، علاقے کے ہیں، تو وہ نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نماز چھوڑ دیا۔ تو کہا کہ بھائی کہا آپ نے چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کیا
تو 60 سال کے بعد نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اب سوچئے ایسا عقیدہ ہے، کتنا اچھا اگر یہ ہو جائے، ہم لوگ تو وہی چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی الفا جو ہزاری نماز جو پڑھی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ آخری بات اور سن لیجئے کہ شب برات کو، یہ اہم بات ہے، حضرت عمر، حضرت شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے بیزاری اور دشمنی کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ روافض کا عمل ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا پتلا بنایا جاتا ہے اور اسے نظر آتش کیا جاتا ہے۔ یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں اور ہم لوگ اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں۔ یہ تو چند وہ خرافات ہے جو بڑے خطرناک خرافات ہیں، ورنہ ایک عام خرافات ہے جو ہم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن یہ اہم خطرناک تھے۔ اخیر میں ایک اہم گزارش کے ساتھ بات ختم کر دوں گا، اس لیے کہ وقت ہو چکا ہے، اور یہ گزارش ان نمازیوں سے ہے جو ایک دن اور شب برات کے نمازی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے، آپ نے ایک دن کے لیے نماز پڑھ لیا، پھر اس کے بعد 15 دن غائب، اور جب ایک رمضان کی تاریخ آئے گی پھر آپ شروع کر دیں گے، 10 دن نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ختم، پھر 27 رمضان کو آپ آئیں گے، کیا فائدہ؟ سوچئے ذرا۔ میں نے کئی بار آپ کو کہا، ایک نماز جو انسان چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ان سے، جب جہنم میں انہیں ڈالا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے دھکیل دیا ہے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ کیا صرف شب قدر کو نماز پڑھ لینا یہی کافی ہے؟ اگر آپ آئے ہیں شب برات کو نماز پڑھ لینا، دو ٹائم یا 3 ٹائم کی نماز پڑھ لینا یہی کافی ہے۔ جتنے بھی اعمال ہے، سوچئے ذرا، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ صرف نماز ہی تو ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں بار بار پڑھنا پڑتا ہے۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، وہ بھی سب پر نہیں، جو صاحب استطاعت ہے۔ روزہ سال میں 1 مرتبہ ہے۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ، وہ بھی سب پر نہیں، جو صاحب استطاعت ہے۔ تو باقی کیا رہ گیا؟ ایک ہی نماز تو ہے، وہ بھی 5 وقت، 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، سال میں 1 مرتبہ آنا، شب برات کو 2 ٹائم کا نماز پڑھ لینا، اور پھر رمضان میں 2-4 دن نماز پڑھ لینا، کیا ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے؟ اپنے دل سے سوچئے، آپ دوسروں کو چھوڑ دیجئے۔ اس لیے وہ تمام کے تمام شب برات کے جو نمازی ہے، ان سے بہت ہی درد مندانہ اپیل اور گزارش ہے کہ اگر آپ نے کل سے نماز شروع کیا ہے تو آپ کا سواگت ہے، استقبال ہے، اور آپ سے گزارش کریں گے، اللہ کے واسطے آج یہ عہد کر لیجئے کہ جب تک زندگی کی شام نہیں ہو جاتی ہے تب تک یہ نماز ہماری زندگی سے نہیں چھوٹے گی، چاہے رمضان ہو، شب برات ہو، شب قدر ہو، جو بھی ہو، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ جو ہوا ہو گیا، لیکن اب ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس عہد کے ساتھ اللہ کے گھر میں اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں ضرور انقلاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں، اللہ پاک ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔